حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا همام عن ثابت عن انس عن ابي بكر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا بأقدام القوم فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم تأتأ بصره رآنا قال اسكت يا أبا بكر اثنان الله ثالثهما. ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام نے، انہوں نے ثابت بنانی سے، انہوں نے انس سے، انہوں نے ابو بکر سے، انہوں نے کہا میں سور کے پہاڑ پر غار میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغار فرفعت رأسی، تو میں نے اپنا سر اٹھایا، فاذا باقدام القوم، تو میں نے دیکھا کہ قوم کے قدم نظر آ رہے ہیں، یعنی مشرکین کے جو ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے. فقلت، تو میں نے کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، لو ان بعضهم تأتى بصره، کہ ان میں سے اگر کسی نے اپنی نگاہ نیچے کی، رآنا، تو وہ ہمیں دیکھ لے گا. قال اسکت، کہا چپ رہو یا ابا بکر، اے ابو بکر خاموش رہو. اثنانی، دو ہیں یہاں، اللہ ثالثہما، جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، یعنی فکر نہیں کرو. یعنی جب اللہ کسی کے ساتھ ہے تو پھر غم ہی کیا، ساری دنیا بھی مل کے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تو اصل چیز ہے اللہ کی مدد، اور اسی بھروسے پر تو وہ نکلے تھے، ورنہ وہ دو اور باقی ساری قوم مخالف، تو آسان نہیں تھا یہ سفر. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا الولید بن مسلم حدثنا الاوزاعی وقال محمد بن یوسف حدثنا الاوزاعی حدثنا الزہری قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي قال حدثني ابو سعید رضی اللہ عنہ قال جاء اعرابی الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويحك ان الهجرة شأنها شديد فهل لك من ابل؟ قال نعم. قال فتعطي صدقتها؟ قال نعم. قال فهل تمنح منها؟ قال نعم. قال فتحلبها يوم ورودها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. یہ بھی بہت ہی زبردست میننگ فل حدیث ہے، ہم سب کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے. امام بخاری کہتے ہیں ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے ولید بن مسلم دمشقی نے، کہا ہم سے اوزاعی نے، اور دوسری سند میں محمد بن یوسف نے کہا ہم سے امام اوزاعی نے بیان کیا، کہا مجھ سے زہری نے، کہا مجھ سے عطا بن یزید لیثی نے، کہا مجھ سے ابو سعید خدری نے. انہوں نے کہا کیا کہا؟ جاء اعرابی، ایک اعرابی آیا، یعنی جنگل دیہات میں رہنے والا، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فسألہ عن الہجرۃ، تو اس نے آپ سے ہجرت کے بارے میں سوال کیا کہ کیا میں ہجرت کر لوں؟ فقال، تو آپ نے فرمایا ویحک، افسوس تجھ پر، ان الہجرۃ شأنها شدید، ہجرت تو بڑا مشکل کام ہے، ہجرت آسان نہیں. اچھا یہ بتاؤ فہل لک من ابل، کیا تمہارے پاس کچھ اونٹ ہیں؟ قال نعم، کہنے لگا جی ہاں. قال فتعطی صدقتها، آپ نے پوچھا کیا تم ان کا صدقہ دیتے ہو، ان کی زکوٰۃ دیتے ہو؟ قال نعم، کہنے لگا جی ہاں. قال فهل تمنح منها، فرمایا کہ کیا تم ان میں سے کسی اونٹنی کو دودھ پینے کے لیے کسی اور کو دے دیتے ہو؟ منیحہ کہتے ہیں عربی میں اس جانور کو جو کسی کو عاریتن، یعنی کچھ دن کے لیے ادھار دے دیا جاتا ہے، جو دودھ دینے والا جانور ہوتا ہے. منیحہ کیا ہے؟ دودھ دینے والا جانور جو کسی کو کچھ دن کے لیے ادھارا دے دیا جاتا ہے کہ جب تک یہ دودھ دے رہا ہے تم اس کا دودھ نکال کے پیتے رہو اور پھر جب چاہو واپس کر دینا. یہ بھی تحفے کی ایک قسم تھی. فرمایا کیا تم اس طرح دودھ پینے کے لیے دیتے ہو کسی کو اپنا جانور؟ قال نعم، کہنے لگا ہاں. قال فتحلبها یوم ورودها، کیا تم ان کا دودھ دوتے ہو ان کو پانی پلانے کے دن؟ یہ بھی عربوں میں ایک طریقہ تھا جس دن اونٹوں کو ہفتے بعد یا کچھ دن کے بعد پانی پہ لے جا کے خوب پانی پلایا جاتا تھا، تو اس دن وہ دودھ اچھا دیتے تھے. تو کیا تم جس دن انہیں خوب پانی پلاتے ہو ان کا دودھ دو کر وہ اس میں سے کچھ غریبوں کو پینے کے لیے دیتے ہو؟ قال نعم، کہنے لگا جی ہاں. قال فاعمل من وراء البحار، فرمایا جاؤ تم سمندروں کے پار اپنا کام کرتے رہو. فإن الله لن يترك من عملك شيئا، اللہ تمہارے عمل میں سے کسی چیز میں کمی نہیں کرے گا. سبحان اللہ. نیکی کے مختلف طریقے، نیکی کے مختلف کام اور مختلف لوگوں کی سچویشن کے مطابق ان کے لیے ان کے اچھے اعمال پر انہیں خوشخبری دینا. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں ایک مزاج ہے بھیڑ چال کا. ایک شخص اگر کوئی ایک کام کر رہا ہے نا، سب اس کے پیچھے لگ جائیں گے کہ ہم بھی یہی کرتے ہیں کیونکہ نیکی یہی ہے بس.
ہمارے دین میں نیکی کا ایک بہت وسیع تصور ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اور اس کے بعد نیکی کی اقسام بتائی گئی. اسی طرح احادیث سے جو دین کی ہمیں وسعت پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ نیکی صرف کسی ایک خاص مخصوص کام کا ہی نام نہیں، کیونکہ ہر شخص کی سچویشن فرق ہوتی. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ بعض اوقات لوگ آپ کو گلٹی فیل کرواتے ہیں کہ آپ ایک نان مسلم کنٹری میں رہ رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ صدقہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ حج عمرے کو جاتے ہیں، آپ اپنی دینی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، آپ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کے کام کر رہے ہیں. نو کچھ بھی نہیں، کیونکہ تم یہاں رہتے ہو اس لیے تمہارا کچھ قبول نہیں. تمہارے لیے نیکی کیا ہے؟ یہاں سے نکلو، یا تو سعودی عرب چلے جاؤ یا پاکستان یا کسی مسلم کنٹری میں مائیگریٹ کرو. اچھا، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ینگسٹرز جب ایسی باتیں سنتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وائنڈ اپ کیا سارا بزنس، چھوڑی اپنی جاب اور بیوی بچوں کی پڑھائی اور کام سب چھڑا کے کہا چلو چلتے ہیں اسلامی ملک میں. ٹھیک ہے، پھر وہاں جاتے ہیں، پھر وہاں جب دیکھتے ہیں کہ یہاں تو وہ جو پہلے والا دین تھا وہ بھی گیا، کیونکہ وہ سچویشن ویسی ہے ہی نہیں. پھر کچھ عرصہ رہ کے پھر کہتے چلو واپس چلتے ہیں. یہ کیا کھیل ہے؟ ایک ملک میں 20 25 30 سال رہ کر بھی وہ اپنے آپ کو اس میں اجنبی شمار کرتے اور وہ سمجھتے شاید ہم کو جرم کریں. اوپر سے چاہے سب کچھ اچھا کریں مگر اندر وہ جو ایک گلٹ پیدا ہو جاتا ہے نا کہ شاید ہمارے تو عمل کم ہو رہے ہیں. ہاں، آپ دیکھیے اس حدیث میں کیا کہا گیا ہے. ایک شخص آیا، آپ لوگوں کے حالات اور نفسیات کو دیکھتے تھے. مدینہ کی ریاست بن رہی ہے، ہجرت ہو گئی ہے، سب کو آپ نے مجبور نہیں کیا کہ سارے اپنے اپنے گھر اور علاقے چھوڑ کے سب مدینہ میں آ جائیں. اگر سارے اس طرح آ بھی جاتے تو کیا مدینہ کی ریاست سب کو بوجھ اٹھا سکتی تھی؟ نہیں. مکہ میں جو مشرکین تھے انہوں نے جس طرح ان کا جینا حرام کیا ہوا تھا مکہ کے مسلمانوں کا، تو ان کو کہا گیا کہ وہ وہاں سے نکل کر آ جائیں دوسری جگہ، یا پہلے حبشہ کی طرف چلے گئے پھر مدینہ میں آ گئے. لیکن باقی جو وفد آتے تھے، مسلمان ہوتے تھے، چلے جاتے تھے، وہ اپنے علاقوں میں جا کے تبلیغ کرتے، وہ سارے علاقے بعض وقت مسلمان ہو جاتے. ان سب کو آپ نے مجبور نہیں کیا کہ اپنے کام کاج چھوڑ کے تم یہاں آ جاؤ. آپ نے اس سے چند سوال کیے کہ تم کرتے کیا ہو؟ تمہارے پاس اونٹ ہے؟ اچھا، اونٹوں کا کیا کرتے ہو؟ زکوٰۃ دیتے ہو، ان کی صدقہ کرتے ہو، اس میں سے ان کے دودھ کو صدقہ کرتے ہو، اس میں سے کسی جانور کو کسی کو دیتے. اچھے کام کرے نا، سب خدمت خلق کے کام تھے. اچھا، جہاں رہ رہے ہو نا سمندر کے پار، شاید کسی دور کے علاقے سے آیا تھا، جہاں رہ رہے ہو نا وہیں رہ کے اپنے یہ کام جو کر رہے ہیں نا کنٹینیو. لن یترک من عملک شیئا، اللہ تمہارے عمل میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کرے گا. اگر کہیں پر دنیا میں مسلمان، زمین ساری اللہ کی ہے، کسی بھی جگہ رہ کر اگر وہ اپنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اپنے دین پہ عمل کر سکتا ہے، اس کو آزادی ہے، تو اس قسم کی موومنٹس چلانا اور اس قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو پریشان کرنا اور ان کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ اور دوسری سے تیسری جگہ اور پھر سارا اسلام اسی میں ہی اکٹھا کر دینا، یہ طرز عمل درست نہیں. لوگوں کو سہولت دیں. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کسی جگہ رہ رہے ہیں، نہ آپ جمعہ پڑھنے کی آپ کی کوئی جگہ ہے، نہ آپ کے لیے کوئی حلال چیز ہے، ذبیحہ، آپ کے نیبرز بھی ایسے ہیں کہ آپ حجاب میں بھی نہیں نکل سکتے، آپ وہاں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، آپ وہاں کوئی دین کا کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ایسی جگہ چلے جائیں جہاں آپ کے لیے سہولت ہو کہ اپنے دین کے بیسکس پر عمل کر سکیں. اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک کام کر رہا ہوتا ہے، اچھا بھلا ایک نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے، تو ہم اس کو اس طرح کی بات بتاتے ہیں کہ جیسے جو تم کر رہے نا یہ تو کوئی کام ہی نہیں، کام تو وہ فلاں کر رہا ہے، چھوڑو اس کو اور اس جیسا کام کرو. او کبا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا، وہ بیچارہ نہ اس کام کے قابل رہا اور نہ وہ دوسرا کام کر سکا. ہمارے دین نے لوگوں کی شخصیتیں اور مزاج بھی نہیں بدلے. ابو بکر کا مزاج نہیں بدلا جس میں دھیما پن تھا، عمر کا مزاج نہیں بدلا جس میں شدت اور جذبات تھے. ہر ایک سے اس کی صلاحیتوں کے مطابق کام لیا. اللہ نے ہر ایک کو مختلف بنایا، ہر ایک کی سچویشن مختلف ہے، ہر ایک کے حالات مختلف ہیں. کسی کو کوئی ہنر دیا، کسی کو کسی طرح کا ٹیلنٹ دیا، کرنے کا کام کیا کہ آپ کے پاس اگر اونٹ ہے تو اونٹوں میں سے ہی نیکی کما لیں، بکریاں تو بکریوں سے کما لیں،
اگر کوئی بزنس ہے تو اس میں سے آپ اچھے کام کر لیں، اگر آپ کوئی اور اسی طرح کا خدمت خلق کا کام کریں. یعنی کسی کو یہ حق نہیں کہ دوسرے کو حقیر سمجھے اور دوسرے کا جو عمل ہے اس کے اوپر بلا وجہ تنقید کرے. اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر وقت دوسروں میں خامیاں نظر آتی ہیں ان کو. جو میں کر رہا ہوں نا بس یہ نیکی ہے، اور جو دوسرا کر رہا ہے وہ نیکی نہیں. دس از رانگ. اب مثلاً کسی کو اللہ نے موقع دیا تعلیم حاصل کرنے کا، وہ آتا ہے، بیٹھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، اللہ نے اس کو موقع دیا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے کوئی بنیادی کام متاثر بھی نہیں ہو رہے، بہت اچھا کر رہا ہے. دوسرا شخص ہے جس کے بچے چھوٹے چھوٹے، اس کے پاس موقع نہیں، ابھی وقت نہیں، وہ یہ نہیں کر سکتا، وہ بچوں کو پالنے میں لگا ہوا ہے. اب اس کو حق نہیں کہ وہ پڑھنے والے پہ تنقید کرے، اور پڑھنے والے کو حق نہیں کہ وہ اس کو جس کے اوپر ایک اور ذمہ داری ہے اس وقت، اس پہ بیٹھ کے تنقید کرے کہ تم کیا اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، بچے پلتے رہیں گے، تم کچھ اور کرو. نہیں، ہاں اگر ان کے لیے اچھا انتظام ہے، وہ بھی پڑھیں، آپ بھی پڑھیں، بہت اچھی بات ہے. کبھی گھر میں کوئی بزرگ بیمار ہوتا ہے، والدین بوڑھے ہوتے ہیں، کوئی اور انسان کے اوپر ذمہ داری آ جاتی، انسان گلٹ میں نہ رہے کہ او پہلے تو میں اتنے نیکی کے کام کرتا تھا اور اب پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اور اب میری تو ساری کلاسز چھٹ گئی ہیں، اور اب تو میں فلاں کام نہیں کر سکتا تھا، میں کیا کروں. نہیں، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں. اللہ نے اگر اس وقت آپ کو اس سچویشن میں رکھا ہے، اس کو اچھے سے کرے. جہاں ہے، جو موقع اللہ نے دیا، اپرچونٹی آپ کو دی، اس کو بیسٹ طریقے سے کریں. یہی آپ کا عمل آپ کے لیے قابل قبول ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ آپ کے اجر میں کمی نہیں کرے گا. یعنی یہ جملہ جو ہے نا آخری، اتنا زبردست ہے. فَعَمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتْرُكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا. جاؤ اوورسیز، سمندروں کے پار بیٹھ کے اپنے کام کرو، اللہ تمہارے اجر میں کمی نہیں کرے گا. ضرورت کس بات کی ہے؟ آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں، جو وسائل آپ کے پاس ہیں، جو اپرچونٹی آپ کے پاس ہے، جس انوائرمنٹ میں آپ ہیں، جو سچویشن آپ کی، اس میں دیکھیں آپ یہاں بیسٹ کیا کر سکتے. کل ہم نے بات کی تھی نا کہ جو لوگ بیسٹ ایفرٹس لگاتے ہیں اور بیسٹ ریوارڈ اپنے سامنے رکھتے ہیں، پھر ان کی ایفرٹس بھی بیسٹ ہوتی ہیں اور وہ آؤٹ کم بھی بیسٹ ہوتا ہے اور ریوارڈ بھی ان کا بیسٹ ہوتا ہے. یعنی جیسی آپ کی نیت ہوگی اس کے مطابق آپ کے ایکشن ہوگا اور اس کے مطابق آپ کا ریوارڈ ہوگا. ہم میں سے ہر ایک کو انڈیپینڈنٹلی، انڈیویجلی اپنے اوپر سوچنا چاہیے. دوسروں پہ سوچنا چھوڑیں کون کیا کرتا ہے، اور دوسروں پہ ہر وقت تنقید نہ کریں. وہ ایسا کرتا، وہ ایسا کرتا، وہ خراب ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے. وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ان کو بھی اللہ سمجھ دے گا. ان کے لیے دعا کریں اور آپ اپنے آپ کی فکر کریں کہ آپ اپنے حالات میں کیا کر رہے ہیں. کرنے کا کام کیا ہے؟ موجود وسائل سے نیکی کمانا. میرے ہاتھ میں کیا ہے، اس وقت میں کیا کر سکتا ہوں. ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز بندے کو آگ سے نجات دلاتی ہے، جہنم سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا. میں نے کہا اللہ کے نبی کیا ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے جو رزق اسے عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرے. یہاں اس اونٹوں والے کا بھی آپ نے اور باتیں نہیں کہیں، کیا کہا؟ جو ہے نا تمہارے پاس اسے خرچ کرو. یہاں بھی آپ کیا فرماتے کہ جو ہاتھ میں اسے خرچ کرو. میں نے کہا اللہ کے رسول اگر وہ فقیر ہو اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو؟ آپ نے فرمایا پھر وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. میں نے کہا اللہ کے رسول اگر وہ ایسا کرنے سے عاجز ہو، وہ یہ نہیں کر سکتا، وہ بولنا نہیں جانتا، وہ کسی کو روک نہیں سکتا، اس کی ہمت کم ہے، وہ ڈرتا ہے لوگوں سے. ہوتا ہے نا کہ کبھی آپ کے اندر نہیں جرت ہوتی کہ آپ کسی کو روک سکیں. آپ نے فرمایا کسی بے ہنر جاہل کو کوئی ہنر سکھا دے. میں نے کہا اگر وہ خود بے ہنر ہو، وہ بھی نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا پھر کسی مظلوم کی مدد کر دے. میں نے کہا اگر وہ خود ضعیف ہو اور مظلوم کی مدد کی بھی طاقت نہیں رکھتا. آپ نے فرمایا تو نے تو اپنے بھائی میں کوئی خیر چھوڑی نہیں رہی، ہو کہ نکما ہی، کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس. فرمایا ایسے ضعیف آدمی کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو تکلیف نہ دے. کچھ نہیں کر سکتے، دوسروں کو دکھ نہ دو، اذیت نہ دو. میں نے کہا اللہ کے رسول جب کوئی آدمی یہ عمل کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، یعنی وہ کسی کو دکھ نہیں دیتا. آپ نے فرمایا جو مسلمان بھی ان نیکیوں میں سے کوئی نیکی کرے گا، یعنی جس کو جو میسر ہے، جس کے پہ وہ قابل ہے، وہ نیکی اس کا ہاتھ پکڑے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرائے گی.
یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے اس کی وسعتیں. ہم کیوں لکیر کے فقیر ہو جاتے ہیں؟ ایک کام کو نیکی سمجھ لیتے ہیں، اور خاص طور پر وہ جو میں خود کر رہی ہوں، ہاں باقی سب کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں. نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا. نہیں، ہر ایک کی سچویشن فرق ہے، ہر ایک کے حالات فرق ہیں. ہاں اگر آپ کے پاس مواقع ہیں اور یہ سارے ہی کام کر سکتے ہیں آپ، تو آپ صرف ایک پہ کیوں رہتے ہیں؟ آپ یہ سارے کر لیں. اور پھر آپ دیکھیے زندگی کی مختلف سٹیجز میں آپ کے پاس ڈفرینٹ اپرچونٹیز. ایک وقت ہوتا ہے آپ جوان ہوتے، ینگ ہوتے، آپ یہ بھی کر لیتے، وہ بھی کرتے، وہ بھی کرتے. ایک وقت آتا ہے آپ بیمار ہو جاتے، شادی ہو جاتی، بچے ہو جاتے، وہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں، آپ کچھ بھی اور نہیں کر سکتے. پھر ایک وقت تو بڑے ہو جاتے ہیں، وہ مددگار ہو جاتے ہیں، اب آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ایک وقت ہو جاتا ہے آپ اس سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے. پھر ایک وقت آتا ہے آپ انتہائی بوڑھے ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب کیا کریں؟ بستر پہ لیٹے ہوئے کسی کو تکلیف نہ دیں، سب کو ستانا چھوڑ. اب آپ نہ امر بالمعروف کر سکتے ہیں، نہ کسی کی خدمت، نہ مدد، کچھ نہیں کر سکتے. زبان کنٹرول میں رکھیں، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے بڑھاپے میں انسان جب تنگ ہوتا ہے کسی کو کوئی بد دعا دینے لگتے ہیں. کئی بوڑھے لوگ بولے جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. لیکن کبھی ایسی ویکنس بھی آتی ہے انسان پر، ایسی حالت بھی ہو سکتی ہے کچھ کرنے کے قابل نہیں، بس اس وقت اپنے آپ کو سمیٹ لے اور کسی کو دکھ نہ دے، اور اسی پر اس کا اگر خاتمہ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ یہ بھی اس کو جنت میں لے جانے کا باعث ہو جائے گی. تو آپ میں سے ہر شخص یہ دیکھے وہ کس سچویشن میں ہے، اس میں وہ بہترین کام کیسے کر سکتا ہے، اور کیا اس کے بعد کوئی وقت بچ گیا تو وہ کچھ اور کر لے، کیا اس کے بعد کچھ اور وقت بچ گیا تو ایک اور کام بھی کر لے. کیونکہ فاستبقوا الخیرات، آگے سے آگے بڑھے. اگلی حدیث انشاءاللہ نیکسٹ پڑھیں گے، اس میں سبقت کی بات بھی آ رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسما گن گن کے نہ رکھو ورنہ اللہ بھی گن گن کے دے گا. جتنا تمہارا بس ہو تھوڑا تھوڑا خرچ کرتی رہو، جو ملتا ہے نکالتی رہو. اسی طرح آپ نے عورتوں کے لیے خاص طور پہ گھر کے کھانے وانے میں سے صدقہ کرنے کا حکم دیا، اور اس میں سے اگر چھوٹی سی چیز بھی کسی کو دے سکتے ہو دو، حتیٰ کہ بکری کے پائے کا کھر جو ہے وہ بھی. کھانا پکاتے ہوئے پانی زیادہ ڈالو اور تھوڑا سا اس میں سے کسی اور کو بھی دے دو. اور یہ سوچنا کہ صرف جہاد فی سبیل اللہ ہی نیکی ہے، صرف یہ نیکی نہیں ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک نوجوان پہاڑی راستے کو عبور کرتا ہوا آ رہا تھا. جب ہم نے اسے دیکھا تو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے. ہم نے کہا کاش یہ نوجوان اپنی جوانی، اپنی طاقت اللہ کے راستے میں لگاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہ بات سنی اور فرمایا کیا اللہ کا راستہ یہی ہے کہ آدمی شہید ہو جائے؟ بس اسی کو تم اللہ کا راستہ سمجھتے ہو؟ جس نے والدین کی خدمت کی وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، جس نے اپنے اہل و عیال کو پالا پوسا وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، جس نے اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کی کوشش کی وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، اور جس نے مقابلہ بازی کے لیے کوشش کی تو وہ شیطان کے راستے میں. یعنی صرف کسی کو ہرانے کے لیے کمپٹیشن، میں تو اس سے بھی آگے جاؤں گا. پھر یہ شیطانی سوچ ہے کہ تم دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہو یا کرنا چاہتے ہو ان کو بلیٹل کرنے کے لیے کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں تم سے کتنا بہتر ہوں. اور ایک روایت میں طاغوت کا لفظ آتا ہے اور ایک میں شیطان کا لفظ آتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی کتنی نیکیاں، تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا صدقہ، نیکی کا حکم دینا صدقہ، برائی سے روکنا صدقہ، بھولے بٹکے کو راستہ بتانا صدقہ، نابینا کے ساتھ چلنا صدقہ، راستے سے پتھر کانٹا ہڈی ہٹانا صدقہ، اپنے ڈول سے دوسرے کے ڈول میں پانی ڈال دینا صدقہ. یہ سب نیکیاں ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس وقت کہاں کس نیکی کا موقع ملتا ہے. اب لیکن یہ نہیں کہ اگر مواقع بہت سارے ہیں اور آپ کے یہاں میرے لیے ایک ہی کافی نہیں، زیادہ مواقع تو زیادہ استعمال کریں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. کھجور پوری بھی نہیں، ٹکڑا ہے بس، اس سے بھی آگ سے بچ سکتا ہے انسان. پھر اسی طرح راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، اس کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے. وہ ایک شخص تھا نا جس نے راستے میں کانٹوں بھری ٹہنی دیکھی، اسے دور کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اسی عمل کو قبول کیا اور اس کی بخشش کر دی. اسی طرح جانوروں سے اس نے سلوک کرنا، پاک کمائی میں سے تھوڑا سا صدقہ بھی کرنا اپنی ہمت طاقت کے مطابق. مسجد میں جھاڑو لگانا، وہ خاتون جو مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ جا کے اس کا جنازہ پڑھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جہاں رکھا ہوا نا اس پہ خوش ہوں اور اس چیز کو ایکسیلنس کے لیول پر کریں. یہی آپ کا جہاد ہے، یہی آپ کی نیکی ہے.
اور جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اور جتنی زیادہ ایفرٹ آپ کسی اچھے کام میں لگائیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرے گا. اللہ سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں. اور کل کے لیکچر کا آج کے ساتھ ملا کے اپنے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پسندیدہ اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں ہم ہیں وہاں مطمئن ہو کے کام کریں. یہ نہیں آج جائیں تو ہے کاش ہم مکہ میں ہوتے تو پتہ نہیں کیا کرتے، اور مکہ جائیں تو کاش ہم کہیں اور ہوتے تو کیا. نہیں، یہ جو عادت اور مزاج ہے نا، کسی ایک جگہ ٹک کے کچھ کرنا نہ، اور کبھی کچھ، کبھی یہ ٹرائی کر، کبھی وہ، اس سے بچنے کی کوشش کریں. تھوڑا سا عمل مستقل مزاجی کے ساتھ کہیں زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کبھی کچھ کرے انسان اور کبھی کچھ کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.